الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم جناب حضرت مولانا نعیم اللہ صاحب محتمم جامعہ تفہیمات اسلامیہ، محترم حضرت مولانا جابر علی خان صاحب، اساتذہ کرام، طلباء کرام اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان طلباء کو، بچوں کو، بچیوں کو جنہوں نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا، حفظ کیا، ناظر قرآن کے مرحلے سے گزرے، اور دور حدیث کے طلباء جنہوں نے مختلف مدارس سے دور حدیث کی تکمیل کی. ان کے اساتذہ کرام کو بھی اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلکہ اس پورے علاقے کو. اور یہ بہت مبارک اور سعادت کی اور مبارک اور برکت کی مجلس ہے. آپ عصر سے بیٹھے ہیں اور یہ بیٹھنا آپ کا مسجد میں، اس پروگرام میں، اس بابرکت روحانی مذہبی مجلس میں یہ عبادت کا بیٹھنا ہے. یہ پورا عرصہ عبادت کا ہے. اور آپ نے مختلف علماء کرام کی تقاریر سنی ہے، باتیں سنی ہیں. میں انتہائی مختصر انداز میں اور مختصر وقت لے کر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو ہے اس علم دین کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں مختصراً، کیونکہ مجلس علم دین کی مجلس ہے، نسبت اس کی دین کے علم سے ہے، قرآن کے علم سے ہے. تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے نکل جائیں جہاد کے لیے، یا اگر ممکن ہے تو مصالح کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے کہ سارے لوگ نکل جائیں قتال کے لیے اور جہاد کے لیے. ایسا کیوں نہیں ہے کہ مومنین میں ایک جماعت ایسی ہو، ایک گروہ ایسا ہو جو تفقہ فی الدین حاصل کرے، علم کا، دین کا علم حاصل کرے، تاکہ یہ لوگ جب واپس جائیں اپنے علاقوں میں، اپنے قوم کے پاس، اپنے علاقوں میں، اپنے گاؤں میں، تو لوگوں کو ڈرائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، نافرمانی سے، خوشخبری دیں، دعوت کا کام کرے. شاید اس انذار کی وجہ سے، اس دعوت کی وجہ سے لوگ
پلٹے اللہ کی طرف، خوف محسوس کرے، لوگ ڈرے اللہ سے، تو معلوم ہوا کہ ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو علم حاصل کرے، اور وہ جو جہاد بالید کا فریضہ ہے اور بہت مبارک فریضہ ہے، جہاد بالید کا، جہاد بالسیف کا، قتال کا، تو اس کی بھی بڑے فضائل ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہو جو جہاد بالعلم کا فریضہ انجام دے، وہ بھی جہاد ہے لیکن جہاد بالعلم ہے، علم حاصل کرے اور اس کے ذریعے لوگوں کو دین پہنچائے تاکہ ان کی قلوب مسخر ہو جائے، ان کے دل مسخر ہو جائے، ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ پر یقین کر لے، روز آخرت کو مانے، ان کی دلوں کی دنیا تبدیل ہو جائے، تو وہ علم کے بغیر نہیں ہوتا، دعوت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ یہ طلباء جنہوں نے آج بچے ہیں، عمر کے لحاظ سے چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن انہوں نے آغاز کر لیا اس علم کا، اس گروہ میں شامل ہو گئے جس کے بارے میں یہ آیت ہے۔ گروہ ایسا ہونا چاہیے، ناظر قرآن کا مرحلہ ہے، اس کے بعد حفظ القرآن کا مرحلہ ہے، پھر علوم شرعیہ کا مرحلہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی علم دین۔ اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو خیر پہنچانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی فقاہت دے دیتے ہیں، ان کو دین کا علم نصیب ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ایک انسان سے خیر الناس بنانا چاہتا ہوں، انسانوں میں بہترین، ایک خاتون ہے، خواتین میں، انسانوں میں بہترین خاتون، بہترین مرد، تو اس کو اپنے دین کی فقاہت عطا فرماتے ہیں، اپنے دین کا علم دیتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، توفیق کس کو ملے گی اور کتنا علم کسی کے نصیب میں ہوگا یہ فیصلہ اللہ کا ہے، لیکن میں یہ علم تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد مومنین میں بہترین درجہ حاصل کرنا، اہل ایمان میں افضل درجہ اور مرتبہ حاصل کرنا، وہ علم دین کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ جو ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، یہ جملہ شرطیہ نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے جملہ شرطیہ سمجھ لیں، معنی کے لحاظ سے جملہ شرطیہ ہے کہ خیریت کا اور بہتری کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ فقاہت فی الدین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ درجہ مل سکتا ہے، مومن ہر مومن بہتر ہے، لیکن بہترین مومن اس کے لیے فقاہت فی الدین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں، مصروف ہیں دو قسم کے کاموں میں، صحابہ کرام، کچھ صحابہ کرام مسجد کے کونے میں عبادات میں مصروف ہیں، نوافل میں مصروف ہیں، ایک دوسرے حلقے میں تعلیم و تعلم میں کچھ صحابہ مصروف ہیں، کچھ عبادت کر رہے ہیں، کچھ دین سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ یہ دو حلقے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کلاہما علی خیر، یہ دونوں حلقے خیر کے حلقے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن خود تعلیم و تعلم کے اس حلقے میں شامل ہو گئے اور فرمایا یہ زیادہ بہتر حلقہ ہے، اور انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا، یہ تعلیم و تعلم کا حلقہ زیادہ بہتر ہے، اور میرا فریضہ اور میرا ایک بنیادی کام تعلیم دینا